مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچویں چیز ہے کہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نے دیکھتے نہیں کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو درود شریف پڑھ لیجیے میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، پانچوں نمازیں اور جمعے اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتے۔ آپ اندازہ کریں کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، اور ہم رمضان کی راتوں کو، رمضان کے دن کو سو کے گزارتے ہیں، رمضان کی راتوں میں کرکٹ کھیل کے گزارتے ہیں، رمضان کی راتوں میں گالم گلوچ کرتے ہیں، رمضان کے میں روزے نہیں رکھ پاتے، گٹکا ماوا چھاریہ کے چکر میں، سگریٹ کے چکر میں ہم روزہ نہیں رکھتے۔ تو آپ اگر روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، اندازہ کریں آپ۔ اگر آج آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور نشان رحمت للعالمین مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماہ شعبان کے آخری دن انہوں نے بیان فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے، یعنی قیام کرنا یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہے، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جسے ان دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت میں ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گٹھلی ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر لایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کے اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخرت یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں، بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، دوسرا استغفار کرنا، یعنی آپ جو اذکار کریں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتے رہیں، اور استغفار آپ میکسیمم پڑھیں۔ جبکہ وہ باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آج آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو آئیے میرے ساتھ درود